بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں؟ عدنان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھ رہے ہیں۔ رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ عدنان بھائی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ کپڑوں کو پاک جو رکھنے کا حکم ہے نماز کے لیے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، سونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوران تہجد اذان شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ نماز تہجد کی پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچتے ہی اذان شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ سیدہ طفیل، کچھ بھی نہیں کریں، نماز مکمل کریں، بس یہی کریں۔ چاشت اور اوابین میں فرق۔ میں نے سنا ہے کہ اگر چاشت کی نماز پڑھ لی جائے تو وہی اوابین کے برابر بھی ہو جاتی ہے، الگ سے اوابین کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شہاب اظہار۔ دیکھیں، چاشت کی نماز ہی اوابین کی نماز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور چاشت جو ہے وہ ظہر سے جو پہلے ٹائم ہوتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے کا، یہ غلط مشہور ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حین ترمض الفصال، کہ جب گرمی جو ہے نا شدت پکڑتی ہے اور ذرا روشنی اچھی طرح ہو جاتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تلک صلاۃ الاوابین، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز کہا ہے۔ تو اوابین چاشت ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ البتہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کی الگ سے فضیلت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سے اس پہ فضیلت ہے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تو وہ اصل میں اوابین ہے نہیں۔ ایام 20 میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ اگر ایام 20 کے 3 روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت بھی کر لیں تو کیا وہ ادا ہو جائیں گے؟ مسز ندیم کراچی سے، جی نہیں، وہ ادا نہیں ہوں گے۔ ایام 20 کے مستقل روزے ہیں، رمضان کی قضا الگ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایام 20 میں قضا روزوں کی نیت کر لیں گی تو قضا روزے ہوں گے، ایام 20 کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ 10 محرم کو جو مستقل روزے کی فضیلت ہے، اس میں اگر کوئی قضا کی نیت کر لے تو قضا ہے، پھر وہ 10 محرم والا روزہ نہیں کہلائے گا۔ باقی بھی جتنے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، تو ان سب میں یہی حکم ہے۔ ہمارے زمانے میں زنا کی توبہ کیسے ہو؟ محمد فائق صاحب بھوپال سے پوچھتے ہیں، اس زمانے میں زنا کی توبہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا نا وہ بہت بڑے گناہ سے اس نے ارتکاب کیا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اس کو بہت شدید عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے بڑا سخت جرم ہے، ہلکا جرم نہیں ہے۔ خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی جائے، رو رو کے معافی مانگی جائے، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائی جائے، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ صدقات و خیرات بھی کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر آئندہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے اس گناہ کی طرف رغبت ہو، یعنی اس گناہ تک پہنچانے کے تمام ذرائع اور وسائل کو بند کر دیا جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ تو پہلے بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ البتہ اگر 4 گواہ اس پر گواہی دے دیں، حکومت اسلامی ہو اور پھر وہ حکومت سزا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کل وہ نہیں ہوتا، بس توبہ استغفار کریں۔ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے۔ محمد عمیر شکارپور سے پوچھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ جی جناب، بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں دینے والی چیزیں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں مومن کے جو خواب ہیں وہ سچے نکلیں گے۔ تو اس سے مراد مومن جو پکا مومن ہو، تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں۔ جیسے وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ بہت سے خواب انسان کے دماغی تخیل بھی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر پوچھ کے علماء کو تنگ کیا جائے۔ جنات چڑھ جائیں تو کیسے بھگائیں؟ اگر کسی پر جنات سوار ہو جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ محمد فائق بھوپال سے۔ دیکھیے، اگر ایک جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج تو آسان ہے، 2 جنات سوار ہو جائیں نا تو پھر آپ ان سے کہیں بھائی ڈبل سواری ممنوع ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ تو جن سوار ہو جائے نا تو دیکھیں اس کا علاج تعویذ پہننا بھی ہے، اگر جائز تعویذ ہو جائز ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ صرف سنت رقیہ پر اکتفا کیا جائے۔ سنت رقیہ کیا ہے؟ جو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، بس اتنا کافی ہے۔ جنات کو جتنا زیادہ لفٹ کرائیں گے نا، جتنا ہوا بنائیں گے،
تو یہ ڈبل سواری کی پرواہ بھی پھر نہیں کریں گے, یہ لاک ڈاؤن کی پرواہ بھی نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو زیادہ ان کو ہوا نہ بنایا کریں. آپ کے کسی ریلیٹیو پر جن آیا ہوا ہے, بس آپ وضو کریں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر, یا پانی پہ دم کر کے پانی کے زور سے چھینٹے ماریں اس کے اوپر, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. فوراً فائدہ نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو, بس آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے, تو جن آپ سے مایوس ہو جائے گا. جن کہے گا یہ مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہی ہے, لوگ نکلو یہاں سے, کہیں اور جا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرو. جنات کے بارے میں مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں, عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں نا علاج کے لیے, انہی کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں. اور وقتی طور پر عامل کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل یہ جن جو ہے نا فلاں پر بھی آئے گا. یعنی آپ کے اور عامل کے پاس جانے سے نا یہ جن جیسے آج کل کرونا ہے نا, ہسپتال جائیں گے تو زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ ہسپتال میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں. تو بالکل یہی حال ہوتا ہے. عاملوں کے پاس گئے نا تو وہاں ویسے ہی جنات راستہ دیکھتے رہتے ہیں عاملوں کا, تو وہاں اور زیادہ جنات آئیں گے اور اس کے ریلیٹیوز پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس لیے عاملوں سے دور رہیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور جو ہے بس اتنا علاج کریں جو میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوتا تو صبر کریں. سارے مسائل دنیا میں ان کا حل نہیں ہے.